عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو آج کی رات ہے یعنی شعبان کی 15ویں رات، اسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات میں کوئی خصوصی بیان یا محفل یا مجلس لگانا ہمارے اکابرین کی طرف سے منع ہے، ان کی روایتیں نہیں ہیں۔ یہ اتفاقی طور پر میں نے سوچا کہ اس موقع پر کثیر تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ اس شعبان کی 15ویں تاریخ کی جو فضیلت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا تھا جمعہ کے اندر بھی، تقریباً 17 صحابہ سے روایتیں مروی ہیں۔ کتنے صحابہ سے؟ 17 صحابہ سے۔ اور اس میں جتنی روایتیں ہیں سند کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، اور ساری کی ساری روایتیں بہت زیادہ کمزور ہو یہ بھی نہیں ہے۔ اب محدثین کا اصول ہے جو حدیث لکھتے ہیں، ان کا اصول ہے کہ جب ایک عمل پر ایک راوی کی حدیث مروی ہو اور وہ راوی کمزور ہو کسی اعتبار سے، لیکن اس کی تائید دوسری راویوں کے حدیثوں سے بھی ہو جاتی ہے، تو اس عمل کے اندر قوت اور جان پیدا ہو جاتی ہے اور وہ قابل عمل چیز بن جاتی ہے۔ تو چونکہ 17 صحابہ سے روایتیں مذکور ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس رات کی جو فضیلت ہے اور اہمیت ہے وہ ساری ضعیف روایتوں سے ہے، لیکن ساری ضعیف روایتیں مل کر ایک قوت بن جاتی ہے، لیکن یہ قوت بھی کسی صحیح حدیث اور روایت کے مقابلہ ٹکر کی نہیں ہے۔ اس لیے یہ نفلی عبادت ہے، مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی عبادت کر لے چاہ کر تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی ملامت لعن طعن اس پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس پر بہت ساری روایت ہے، جیسا کہ ہم نے 17 صحابہ جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو روایت کیا ہے 17 صحابہ سے مروی ہے، اور ہر روایت کو لفظ بلفظ اور بالترتیب بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس لیے زیادہ وقت درکار ہے، لیکن بعض روایتوں میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں یعنی شعبان کی 15ویں رات میں مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے رہے تھے، اور وہاں آپ نے ایثار ثواب کیا، دعائیں مانگی، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا تجھے معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے یعنی عظیم الشان رات ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت قدیم بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہونے والوں کو معاف فرماتا ہے، یعنی بے حساب لوگوں کو معاف فرماتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی طلبگار مغفرت کے طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، اسے معاف کر دوں، کیا ہے کوئی بخشش کے طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، کیا ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں روزی عطا کروں، کیا ہے کوئی
کیا ہر کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اس طرح سے آسمان دنیا پر آواز لگتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اس رات میں متوجہ ہوتی ہے۔ بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ تقریباً 17 صحابہ سے روایت مذکور ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، اس رات میں عبادت کا اہتمام پر صحابہ تابعین کا تعامل رہا ہے۔ تعامل مسلسل اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے تسلسل کے ساتھ۔ ہر زمانے میں اس رات میں عبادت ہوتی رہی ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ، تابعین اور تابعین کے زمانے کے بعد سے لے کر آج تک اس رات میں مسلسل تعامل کے ساتھ عبادت کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک اعتبار سے ایک مضبوط بات بن جاتی ہے۔ اگر یہ رات عبادت کے لیے اہم اور خاص نہیں ہوتی تو صحابہ تابعین اس رات کو مسترد فرما دیتے، اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن تعامل رہا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ثابت ہے کہ اس زمانے میں بھی اس رات میں عبادت کی جاتی تھی۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو مکمل طور پر بتائی نہیں جا سکتی ہیں، چونکہ اس کے لیے وقت بہت کافی چاہیے۔ مختصر وقت ہوگا، اس ساری روایتیں موجود ہیں۔ کرنا کیا ہے اس رات میں؟ کوئی خاص حکم ہے کیا ایسا حدیث کے اندر مذکور نہیں ہے؟ کوئی خاص حکم شرعی آج کی رات میں، کوئی خاص نماز، خاص دعا، کوئی خاص وظیفہ، خاص دن کا آج کی رات کے لیے نبی سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ انسان کو عام اجازت ہے کچھ بھی عبادتیں کرے، قرآن کی تلاوت کر لے، ذکر اذکار کر لے، درود شریف کا اہتمام کر لے اور توبہ استغفار کر لے، لمبی دعائیں مانگ لے، نفل نمازیں پڑھ لے اور صلاۃ التوبہ پڑھ لے یا صلاۃ التسبیح پڑھ لے، کچھ بھی اپنی عبادتیں کر سکتا ہے۔ کوئی خاص نماز آج کے رات میں کسی صحابہ تابعین سے معلوم نہیں ہے۔ آج کی رات میں کچھ لوگ نفل نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، بہت جگہوں پر اہتمام ہوتا ہے مردوں میں بھی، اور بعض جگہوں میں تو مسجدوں میں بھی نفل نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج کی رات میں کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ تجربہ گڑھا ہوا ہے اور بنایا ہوا ہے، تعلیم اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ گھروں میں تو ہماری ماں اور بہنیں ہیں، بعض گھروں میں عورت کی جماعت کے ساتھ نفل نماز ادا کر رہی ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ عورتیں ہماری جو ماں اور بہنیں گھروں میں پڑھتی ہیں نمازیں، نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہے، اور بعض باتیں تو ایسی آ رہی ہیں کہ 50 نمازیں پڑھنی چاہیے آج کی رات میں۔ کوئی نفلی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی ہے، اور عورتوں کے لیے جماعت کی نماز ہے نہیں، فرض نماز میں تو رخصت ہے، تو نفل نماز کے لیے کافی اجازت ہو جائے گی جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ تو لوگوں نے اپنے سہولت کے اعتبار سے کچھ چیزیں اپنی طرف سے کر لیا ہے، تو یہ خاص نماز نہیں ہے۔ اور ایک رسم یہ ہے کہ جس میں عوام و خواص، یعنی عوام سے بات جو لوگ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہے، کچھ اپنے لوگ بھی، ہم فکر لوگ بھی اس رسم و رواج میں شدید مبتلا ہے، بہت زیادہ مبتلا ہے۔ وہ کیا رسم ہے کہ شعبان کی پہلی تاریخ جو ہی داخل ہو جاتی ہے، پہلی تاریخ سے لے کر کے آج کی رات تک، یعنی 15 شعبان تک
یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے قرآن خوانی کرانا ہے یا خود قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، جو بھی 15 شعبان سے پہلے ساری چیزیں کر لینا اور سارے ثواب کرا دینا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے یا ایسے لوگوں کو ایسا وہاں پر گمان ہو جاتا ہے کہ شاید 15 شعبان کے بعد اللہ نے وہ عزت دروازہ بند کر دیتا ہے، اب کسی کو مغفرت ہوگی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ تالا بند کر دیتا ہے اللہ۔ یہ بہت سارے ہم مطلب لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے، بس 15 تاریخ سے پہلے اور شعبان کی پہلی تاریخ سے پہلے بھی نہیں کرتے ہیں، شعبان داخل ہوتے ہی اور 15 آج کی رات تک اس بیچ میں قرآن خوانی کرانا یا ایصال ثواب کرانا انتہائی ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، بخشش اور رحمت کا دروازہ، جب چاہے آپ جس وقت چاہے جتنا چاہے آپ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر کریں گے پورے سال، کوئی شب بار یا شعبان کے 15 تاریخ یا اس مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے اس قدر اس کو رواج دے دیا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ ضرور ہمارا اس کو کرنا ہی ہے، شعبان کے 15 تاریخ سے پہلے اگر ہم نے نہیں کیا تو میرا کہ ہم نے اپنے مرحومین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ بات انتہائی غلط ہے، یہ اخلاق العوام ہے، یہ عوام کی غلطی ہے، ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاتھ میں کر غیر ضروری سمجھے، ایسے ایصال ثواب کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھ کر اگر کوئی کر رہا ہے کہ شعبان داخل ہو گیا 15 شب سے پہلے ہمیں سارے عمل کرنا ہے، جو ضروری سمجھ کر ایسا کرے بلکہ وہ گویا کہ اس نے بدعت والا عمل کیا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، ثواب کو کیا گناہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اس بات کو ضرور دماغ سے نکال دیجیے۔ اور ایک بات تو بہت ساری جگہوں پر آج کے دن آپ لوگ بیڑی کے پتوں سے نہا کے آئے ہوں گے میرے خیال میں بہت سے لوگ، یہ بھی بہت عام رواج ہے کہ آج کے رات لوگ بیڑی کے پتے خرید کے لا رہے ہیں۔ عام لوگوں نے دیکھا مارکیٹ کے اندر بازار میں بڑے زور و شور سے اور بڑے شوق سے پتے لے کے آ رہے ہیں اور اس کے پتوں سے نہاتے ہیں، اور اللہ جانے کیا تصورات اور خیالات ہیں ان کے کہ نہانے سے کیا ہوتا ہے نہیں معلوم، اس کے کیا فائدے ہیں، یعنی شرعی فائدے کیا ہے نہیں معلوم۔ طبی اعتبار سے فائدہ ہو سکتا ہے لیکن شرعی اعتبار سے کوئی ایسی بات آج کی رات کے تعلق سے کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ کے یا کسی تصور کے عالم کے مجربات میں سے ہو، لیکن کسی صحیح کتاب میں بات نہیں لکھی ہے۔ تو بیڑی کے پتے سے نہانا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کا آخری فصل ہو، جبکہ اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، تب اس کو بیڑی کے پتے سے نہلایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تصورات کے خیالات کے دنیا میں رہتے ہوں گے کہ بس آج نہا لو تو تاکہ مجھے جب نہلایا جائے گا اس دن کے تصورات اور خیالات اس دن کو یاد کر کے نہا رہے ہو، اور بات ہے۔ بہرحال اس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو روکنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے ایسے عمل سے۔ اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بہت ساری رواج ہے، رسم و رواج ہے، حلوہ وغیرہ تو آپ اگر جانتے ہی ماشاء اللہ بڑے اہتمام سے بتایا جاتا ہے، اس کا بھی کوئی اہتمام کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے حلوہ کا اہتمام نہیں کیا گویا کہ اس نے شب برات کا حق ادا نہیں کیا۔ اور وہ دلیل میں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مبارک شہید ہو گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ بنایا، اللہ کے نبی حلوہ کھائے تھے۔ اگر وہ سے پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی کا نام کب شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے آپ کے نام مبارک،
और वो महीना कौन है? जंग अहद। सभी जानते हैं कि रमजान के बाद जो महीना आता है शव्वाल में जंग अहद हुई थी। अहद की जो लड़ाई हुई थी रमजान के बाद जो महीना आता है शव्वाल में, आपकी बात शहीद हुई थी शव्वाल में, लेकिन 15वीं शव्वाल में हरकत में बन रहा है। ये तो दलील बेजा दलील है। कहाँ की दलील कहाँ रखने चाहिए, कहाँ रख दिया गया। बहरहाल ये आवाम की एक रस्म रिवाज है लोगों की, इस्लामी तालीमात से कोई इसका ताल्लुक और जोड़ नहीं है। और इस रात को गनीमत समझना, जिसको जितनी तौफीक मिल जाए, जरूरी नहीं कि कोई भाग जाए, जबरदस्ती आंखों को फाड़ करके अपने आप को जिंदा रखे, बेदार रखे, कोई जरूरी नहीं। अपने नफ्स को ज्यादा तकलीफ देना भी जरूरी है। जितनी इस्ताम हो, जितनी कुर्बान हो, जितनी तिलावत कर सकते हैं, जितनी नफल नमाज पढ़ सकते हैं, अस्कार कर सकते हैं, जरूर पढ़ सकते हैं, ना पढ़े, जब नींद आए तो सो जाए। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, हमने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ली, अब इंशाअल्लाह हम पूरी रात इबादत करें या ना करें, फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेंगे। हदीस के अंदर है कि जो शख्स इशा की नमाज पढ़ ले जमात के साथ और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, गोया के होते पूरी रात इबादत की। अब हमारा हाल क्या है? हम जबरदस्ती जान चाह कर पूरी रात गलियों में घूम फिर कर जो हम अपने आप को जबरदस्ती जगाते हैं, और जितनी फजर का वक्त करीब आता है अदा से मिले, शैतान इस कदर थपकियां देता है तो बेटा पूरी रात तुमने तो इबादत क्या